اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو بڑی فضیلت عطا فرمائی اور بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ خود اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے سے اسلامی نئے سال اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک روایت میں اس مہینے کو شہر اللہ المحرم قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی اس بات کا پیغام دینے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل تعظیم بنایا، قابل حرمت بنایا اور قابل فضیلت بنایا ہے۔ لیکن ہمارے بعض دوستوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کو جو فضیلت اور عظمت حاصل ہوئی ہے وہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہوئی ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ محرم کا مہینہ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی جن کی تعظیم کی جاتی تھی، جنگ و جدال کو بند کر دیا جاتا تھا، قتل و غارت گری ختم ہو جاتی تھی، لوگ امن و سکون کی سانس لیا کرتے تھے ان 4 مہینوں کے اندر۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روئے زمین پر تشریف آوری سے پہلے بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا، جنگ و جدال کو ختم کر دیا جاتا، جبکہ وہ جنگ کرنے کے عادی تھے، لڑائی کرنے کے عادی تھے، لیکن ان کی عظمت کا اور حرمت کا خیال کرتے اور تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے، امن و سکون اور راحت کی سانس لیا کرتے تھے۔ اور اس محرم کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے فرض ہونے سے پہلے، کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے فرض ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس 10 محرم کے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے اور باقاعدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو روزہ رکھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس محرم کے مہینے کو فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے تاریخی اور سبق آموز واقعات اسی محرم الحرام میں پیش آئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور مدینے کو آپ نے اپنا مسکن بنایا، تو آپ نے قوم یہود کی عادت کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے قاصد کے ذریعے سے معلوم کرایا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، تم لوگ اس دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ تو جواب ملا کہ یہی وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو ظالم و جابر فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ظالم و جابر فرعون کے ظلم و تشدد سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو راحت کی سانس عطا فرمائی تھی اسی 10 محرم الحرام میں، اور اس میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزہ رکھنے کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، چونکہ ہمیں قوم یہود سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ 10 محرم کا روزہ تو قوم یہود رکھتی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ یا 11 تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے
کہ بعض لوگوں نے اس محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ لیا ہے، چنانچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی کرنا، کہ کوئی تقریب کرنا، عقیقہ کرنا یا کوئی خوشی کا پروگرام کرنا ناجائز ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام میں کوئی مہینہ غم اور رنج کا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، پورے سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن میں شادی کرنا ناجائز ہو، تقریب کرنا ناجائز ہو، خوشی منانا ناجائز ہو۔ پورے سال کے کسی بھی دن میں ہم شادی کر سکتے ہیں، عقیقہ کر سکتے ہیں، خوشی کا پروگرام کر سکتے ہیں، کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی ہم نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، عقیقہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی خوشی کا پروگرام کر سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی کراہت اور قباحت نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر محرم کے ان 10 دنوں کے اندر کوئی کاروبار کیا جائے گا تو ہمیشہ اس کاروبار میں نقصان ہوگا، کاروبار برباد ہو جائے گا، تجارت خراب ہو جائے گی۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا اور سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں تجارت کرنے سے، کاروبار کرنے سے، دکان چلانے سے منع کیا گیا ہو۔ تمام دن یکساں ہیں، کسی بھی دن کاروبار کر سکتے ہیں۔ جو نفع اللہ کو دینا ہے، جو روزی اللہ کو دینی ہے، جو نعمت اللہ کو دینی ہے، وہ اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ذرا آپ توجہ فرمائیے اور مجھے یہ بتائیے، روئے زمین پر سب سے زیادہ غم کس دن ہوا تھا؟ اس دن ہوا جس دن ہمارے آقائے نامدار، فخر موجودات، تاجدار مدینہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر چلے گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی وفات ہو گئی اور آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دن غم کا اظہار کیا؟ جب وہ سال میں وہ دن آتا، کیا رونا ہوتا، دامن پھاڑے جاتے، چیخ و پکار ہوتی، اس کو غم کا سال قرار دیا جاتا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے۔ اور روئے زمین پر سب سے بڑی خوشی کا موقع کب ہے؟ جس دن ہمارے آقا محسن کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی تھی۔ میرے بزرگوں، لیکن صحابہ نہ اس دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں، عید کے طور پر مناتے ہیں، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے۔ لہٰذا جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات کے دن کو، وفات کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیا گیا، صحابہ غم کا اظہار نہیں کرتے تھے، تو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے نواسے ہیں، ان کی شہادت کے دن کو غم کا سال کیسے قرار دیا جا سکتا ہے، غم کا مہینہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا بلا جھجک اس مہینے میں شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، عقیقہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی خوشی کا پروگرام کر سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، اس محرم الحرام کی 10 تاریخ میں نواسہ رسول فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے ٹکڑے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، ہم سب کے سردار اور جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک اور مظلومانہ شہادت کا وقوع ہوا تھا۔ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہر مسلمان کو اس بات کی تکلیف ہے، رنج ہے، یہ وہ واقعہ ہے جو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، تکلیف پہنچانے والا ہے، غم اور حزن کے اندر مبتلا کر دینے والا ہے۔ کوئی بھی اس واقعے کو صحیح نہیں بتا سکتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی حق میں یہ دعا فرمائی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ یہ دونوں بچے مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، فاحبہما، تو آپ بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیجئے،
اپنا قرب عطا فرمائیے، اپنی رضا عطا فرمائیے، اپنا محبوب بنا لیجئے۔ فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے، عقیدت رکھے، اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والا ہو، رب کریم آپ اس انسان کو بھی اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیجئے، اس کو اپنا مقرب بنا لیجئے، اس کو بھی اپنی رضا عطا فرمائیے۔ میرے بزرگوں، اگر کوئی انسان اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، رضا اور رضوان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ حضرت حسین سے محبت کرنے والا ہو، حضرت حسن سے محبت کرنے والا ہو، حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سے عقیدت رکھنے والا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پورے سال میں کوئی تاریخ بھی شاید ایسی نہ ہو کہ جس دن شہادت نہ پائی گئی ہو۔ کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوتی تھی، اور اسی محرم الحرام کے مہینے میں اسلام کے عظیم سپہ سالار، آسمان کا عدل و انصاف کا چمکتا دمکتا ستارہ، خلیفہ دوم صحابی رسول سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی وجود میں آئی تھی۔ ان کو نماز فجر ادا پڑھاتے ہوئے شہید کر دیا گیا، 7 نیزے ان کے اوپر مارے گئے۔ ان کی شہادت بھی ایک محرم الحرام میں پیش آئی تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت جعفر طیار، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، ان کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں جعفر کو فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اسی وجہ سے ان کا نام جعفر طیار پڑ گیا تھا۔ تو آپ دیکھیے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور آپ کے چچازاد بھائی ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم الحرام کے اندر پیش آئی ہے۔ لیکن صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو غم کا دن بنایا گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی، عقیدت رکھنے کی، اور ان کی سیرت پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق برحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔